نرم لہجے اور خوبصورت و شیرین لفظوں کی زبان اردو، جو آج ہماری قومی زبان ہے، صدیوں سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی الگ شناخت اور پہچان کی وجہ بھی تھی۔ تحریک پاکستان اور اردو زبان کا آپس میں تعلق ایسا ہی ہے جیسے آنکھ اور روشنی کا، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھی اور دونوں کے سامنے رکاوٹوں کے طویل قامت پہاڑ کھڑے تھے، مگر جہد مسلسل اور نیک نیتی کے سفر نے بالآخر پاکستان اور اردو کو منزل مقصود پر پہنچا ہی دیا۔ ARY آزادی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عنایت اللہ شہزاد، اور آج آپ کو سنائیں گے کہانی تحریک پاکستان میں اردو زبان کے کردار کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر عہد میں مسلمانوں نے دیگر مذاہب اور نظریے کے ماننے والوں کی نسبت تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنی منفرد شناخت برقرار رکھی۔ برصغیر میں بھی مسلمانوں کو عروج کے بعد زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر مسلمانوں کو بیک وقت جن دو دشمن قوتوں کا سامنا تھا، ان میں پہلا انگریز اور دوسرا ہندو سامراج تھا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی بظاہر مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر برطانوی راج کے خلاف لڑی تھی، لیکن وقت نے آخر کار ظاہر کر ہی دیا کہ ہندو مسلمانوں کے حمایتی نہیں، بلکہ وہ فقط اپنی اکھنڈ بھارت سوچ کے تحت مسلمانوں کو استعمال کرتے رہے، اور در حقیقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ آستین کے سانپ کا کردار ادا کیا۔ انگریز تو پہلے ہی مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے درپے تھے، اس زمن میں انہوں نے بھی کوئی حربہ نہیں چھوڑا۔ 1857 کے بعد جب ہندوؤں کو واضح ہوا کہ وہ کبھی متحدہ ہندوستان پر اپنا راج قائم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مکار سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے انگریز سرکار کی قربت حاصل کر لی اور انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف مزید اکسانا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے جلد ہی برطانوی راج کو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے آمادہ کر لیا، اور انہوں نے یہ جنگ ہر محاذ پر لڑی۔ انہوں نے اقتصادی و معاشی، تہذیبی و ثقافتی، علمی و ادبی، الغرض ہر میدان میں مسلمانوں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ شناخت کو ختم کرنے کی کمر توڑ کوششیں کی۔ اردو زبان، جس کا خمیر مسلمانوں کی آمد سے برصغیر کی بولیوں اور مسلمانوں کی زبانوں عربی، ترکی اور فارسی کے امتزاج سے تیار ہوا تھا، اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہی اس زبان نے پرورش پائی، اپنے ارتقائی سفر کو طے کیا اور مسلمانوں کے دور سلطنت میں ہی برصغیر کی مقبول ترین زبان بن کر ابھری اور مسلمانوں کی شناخت بن گئی۔ اس وجہ سے ہندوؤں نے اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ کر اس کے مقابلے میں ہندی کو لا کھڑا کیا۔ تاریخ پاکستان کے طالب علم جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کی بظاہر وجوہات میں اردو ہندی تنازع بھی ایک اہم بنیادی وجہ تھی۔ برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی 19ویں اور 20ویں صدی میں زبان اردو ہی ہوتی تھی، کیونکہ برطانوی سامراج کی آمد سے فارسی زبان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب مسلمان اپنی آواز جس زبان میں بلند کر رہے تھے وہ اردو ہی تھی، جو عوام اور خواص ہر دو میں مقبول تھی۔ اردو زبان کے خلاف اس محاذ آرائی کا آغاز بنارس سے ہوا، پھر الہ آباد میں ایک مجلس قائم کی گئی۔ رفتہ رفتہ اس کے لیے کمیٹیاں، مجلسیں اور سبھائیں مختلف ناموں سے قائم ہو گئیں، اور اس میدان میں بالخصوص تعلیم یافتہ ہندو طبقہ تھا۔ اس سازش کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ادارہ جس نے اس بے سر و سامانی میں اردو زبان کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا وہ انجمن ترقی اردو تھا، جو جنوری 1902 میں قائم ہوا۔ تحریک علی گڑھ سے وابستہ اہل قلم نے تحفظ زبان اردو میں اہم کردار ادا کیا۔ اکابرین تحریک پاکستان نے اردو زبان کی حفاظت دو قومی نظریے کی شناخت کے طور پر کی۔ آہستہ آہستہ ہندوؤں کو واضح ہو گیا کہ مسلمان برصغیر کی منفرد شناخت رکھنے والی قوم ہے، ان کی تہذیب کو، ثقافت کو کبھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ اردو زبان لسانی اور قومی حوالہ سے مسلمانوں کی وہ شناخت بن چکی تھی جو قیام پاکستان تک دشمنوں کو چپ تھی رہی۔ اس کے ساتھ اردو زبان لسانی اور قومی حوالہ سے
مسلمانوں کی وہ شناخت بن چکی تھی جو قیام پاکستان تک دشمنوں کو چبھتی رہی۔ ہندو اردو زبان کو اس لیے رد کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اس کے مقابلے میں ہندی کو لا کھڑا کیا تھا، حالانکہ اس سے پیشتر برصغیر کی زبان اردو یا اردو کی کوئی مہرت یا مفرس قسم ہی عام زبان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اردو ہندی تنازع لسانی سے بڑھ کر اب سیاسی نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ جہاں پر مسلمان دو قومی نظریہ کی بات کرتے تھے، وہاں اردو زبان کا تحفظ لازمی جزو بن چکا تھا۔ بالآخر برصغیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا قیام 1906 میں انہی لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آیا جو دفاع اردو زبان کے لیے 4 دہائیوں سے لڑ رہے تھے، جن میں نمائندہ نام نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ کے ہیں۔ سامعین، اردو زبان کا تحریک پاکستان میں حصہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان اور دو قومی نظریہ لازم و ملزوم تھے تو غلط نہ ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کے تحفظ اور ترقی کے لیے ممکنہ وسائل کو بروئے کار لائیں اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 پر عمل کرتے ہوئے اردو کو پاکستان میں بطور سرکاری زبان لاگو کریں۔